لیں جی، ہمارے سامنے فریڈ ہوف یا جس کو ہم قبرستان بولتے ہیں اس کا منظر نظر آنا شروع ہو چکا ہے۔ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، ہر مذہب جو ہے وہ مختلف طرح سے انسان کی وفات پہ جو آخری اس کا ہوتا ہے زمین میں دفنانے کا یا جلانے کا، یا وہ اپنے طریقے کے مطابق کرتے ہیں۔ پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوت ہونے والے کو بغیر تابوت کے بھی قبر کے اندر ایک سائڈ پہ حصہ بنا کے تدفین کر دی جاتی ہے، اور وہ سب سے جو سستا ترین طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں جرمنی میں یہاں عموماً قبروں کو پہلے جو ہے وہ بک کیا جاتا ہے، یعنی وہ ادارے ہیں جو مقامی وہاں اپنے اس کو 20 سال کے لیے یا 30 سال کے لیے ایڈوانس پیمنٹ کرنے کے بعد جو ہے وہاں آپ نے اس طرح یہ قبریں جو ہیں وہ بک کر لیتے ہیں۔ بعض زندگی میں بھی بعض اوقات بندہ ڈبل قبر بک کر لیتے ہیں، جس میں میاں بیوی کے لیے جو ہے وہ سستا ہو جاتا ہے جب آپ ڈبل کرواتے ہیں۔ تو عموماً جو کاسٹ ہے یہاں وہ 3,000 سے 4,000 تک کی ہوتی ہے جو بکنگ کے لیے۔ ابھی ہم آہستہ آہستہ اس قبرستان کے باہر سے ہوتے ہوئے اس سائڈ پہ جائیں گے جہاں تدفین کا جو مرحلہ ہے، کیونکہ قبرستانوں میں عموماً بعض حصے مختص کر دیے جاتے ہیں مسلمانوں کے لیے، زیادہ لوگ یہاں کیونکہ مقامی کرسچن ہیں، تو وہ جو حصہ مختص کیا جاتا ہے وہاں پھر تمام مسلمانوں کی تدفین ہوتی ہے۔ اور جو پروسیس ہوتا ہے تدفین کا وہ آپ نے دیکھا ہوگا مختلف ملکوں میں مختلف طریقے سے ہوتا ہے۔ یہاں جرمنی میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو مقامی قبرستان ہے وہاں کی جو انتظامیہ اس علاقے کی، تو وہ یہ دیکھیں اب یہاں جو عزیز و اقارب ہیں جمع ہو چکے ہیں، وہ یا تو وہ کرین ٹائپ کی کوئی مشین ہوتی ہے، وہ اینڈ پہ بلا کے جب قبر کچھ حد تک عزیز و اقارب جو مٹی ڈال چکے ہوتے ہیں وہ پھر آ کے اس کو باقی کی مٹی جو ہے وہ ڈالتی ہے، اور پھر وہ یہ پروسیس مکمل ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں جی۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا نا، یہ دوست جی کے اکٹھے ہو رہے ہیں اور یہاں جنازہ ہوگا، پہلے جنازے کے بعد پھر تدفین کا پروسیس جو ہے وہ چلے گا۔ ادا کریں گے ان کی کچھ تعارف ہے فیملی کا، جو خاصر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ فرید کمال خواجہ صاحب ابن مکرم خواجہ منیر مسا مرحوم مورخہ 5 جون 2024 کو بعمر 51 سال ایک مختصر اولاد کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ اپنے آخری ایام میں اوفن باغ کے ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ مکرم فرید کمال خواجہ صاحب گزشتہ کئی برسوں سے روڈا مارک میں مقیم تھے۔ مرحوم بہت نرم طبیعت اور ملنسار شخصیت کے مالک تھے اور خدمت دین کے لیے ہمیشہ خود کو پیش کرنے والوں میں سے تھے۔ مرحوم کو کئی ایک جلسہ ہے سالانہ جرمنی اور اجتماعات کے موقع پر MTA اسٹوڈیو تیار کرنے میں نمایاں خدمت کا موقع ملتا رہا۔ مرحوم کے دادا مکرم خواجہ غلام نبی صاحب جو ایک معروف کتاب 36 سال قادیان میں کے مصنف بھی ہیں، اخبار الفضل کے پہلے اسسٹنٹ ایڈیٹر کے طور پر خدمت سار انجام دیتے رہے، جبکہ اس وقت حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایڈیٹر تھے۔ بعد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایڈیٹر مقرر فرمایا۔ ان کی وفات پر حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یعنی خواجہ غلام نبی صاحب کا جماعت پر ایک بہت بڑا احسان ہے، اور جماعت ان کے لیے جتنی بھی دعائیں کرے اس کے وہ مستحق ہیں۔ مکرم فرید کمال خواجہ صاحب کے نانا مکرم یاسین ملک خادم حسین صاحب بھی سلسلہ کے خادموں میں سے ایک تھے۔ بہت سی دیگر خدمات کے علاوہ آپ کو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرائیویٹ سیکرٹری کے طور پر خدمت بجا لانے کا شرف بھی حاصل ہے۔ مرحوم خواجہ رفیقہ مصعب ایڈیشنل قائد حصار مجلس انصار اللہ جرمنی کے چھوٹے بھائی تھے۔ آپ نے اہلیہ کے علاوہ 2 بیٹے 19 سالہ عزیزم خواجہ سدید اور 16 سالہ عزیزم خواجہ ولید یادگار چھوڑے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔
نیز پسماندگان کو ماذا اپنی جناب سے صبر جمیل عطا فرمائے. نماز جنازہ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سب کو خیریت سے رکھے. جزاک اللہ. جی اللہ تعالیٰ کے جو عنایات ہیں اس میں سے ایک عنایت آپ دیکھیں کہ ان یورپین ممالک میں جو چرچ تھے پہلے وہ بھی اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ جو ہے ان کو خرید کے مساجد میں ڈال رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وقت آئے گا اس کے اوپر بھی مینار چمکتے ہوئے نظر آئیں گے. باقی یہ سب خلافت کی برکات ہیں. کہاں بھی کوئی کمی خوشی کا موقع ہو تو ایسی جگہیں جو ہیں وہ اس سے پھر لوگ جو ہیں استفادہ کر سکتے ہیں. ابھی ہم جنازہ تدفین کے بعد یہاں پہنچے ہیں اور جو لوگ ہیں ان کے لیے جو باہر سے ہیں یہاں انتظام کیا گیا ہے کھانے کا. جی ماشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ ہی دے دیا کہ چرچ جو ہے وہ خرید کے کسی دوست نے جماعت کے لیے. اب انشاءاللہ یہاں بعد میں اس کو مسجد کی شکل بھی دے دی جائے گی. جی اللہ تعالیٰ کے جو فضل جماعت احمدیہ پہ ہیں ان کا اگر ہم مشاہدہ کریں تو ایسی ایسی جو نعمتیں ایسی ایسی امارات عنایت ہوتی ہیں جماعت کو. یہ دیکھیں عیسائیوں کے دیس میں جہاں چرچ جو ہیں وہ بند ہو رہے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے مساجد جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. جماعت احمدیہ کو پاکستان میں باقی جو اکثریت ہے مختلف مسلک کے لوگوں کی وہ وہاں دباتی ہے. مساجد جو ہے ان کی بند کروائی جا رہی ہیں, محراب توڑے جا رہے ہیں, مساجد توڑی جا رہی ہیں. لیکن یہاں جرمنی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ساتھ ہونے کا یعنی اپنی فعلی شہادت کہ وہ کس کے ساتھ ہے اس کا یہ ایک نمونہ ہے. یہ چرچ تھا جو اب مسجد میں ڈھل چکا ہے. اور پھر اسی طرح اس بعض مواقع پہ جب کوئی مقامی دوست وفات پا جاتے ہیں تو ان کی سہولت کی نیچے میرا ہے کچھ اور کچھ آفس وغیرہ ہے. اور یہاں آپ دیکھ پا رہے ہیں کس طرح جو دوست ہیں باہر بہت اچھے موسم میں بیٹھ کے دوپہر کا کھانا جو ہے تناول کر رہے ہیں. سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. یہ ہے انسانی زندگی کی حقیقت. کوئی 20 سال میں جا رہا ہے, کوئی 30 سال میں جا رہا ہے, کوئی 50 میں جا رہا ہے. بہت کم ہیں لوگ آج کے دور میں جو 70 80 90 کبھی کبھی یہ دیکھنے میں آتا ہے. لیکن جس رفتار سے آج انسانی زندگی اس دنیا سے روانہ ہو رہی ہے لگتا یوں ہے کہ خدا تعالیٰ کی اس میں کوئی خاص حکمت ہے کہ اس دنیا میں جو تکالیف ہیں, جو ظالم ہیں, ظلم ہیں, زیادتیاں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ انسان دیکھ دیکھ کے پریشان ہوتا ہے, تکلیف اٹھاتا ہے. اور پھر خدا کئی لوگوں کو غیر معمولی پہلے بلا لیتا ہے. ابھی ہر انسان جو یہاں پہنچا ہوا تھا تدفین پہ اللہ بہتر جانتا ہے اب اس میں سے کسی نہ کسی کی نیکسٹ جو باری ہے وہ ہے. لیکن خدا نے یہ لمحہ یہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے, کسی کو کوئی پتہ نہیں, ورنہ یہ دنیا خوف سے ہی ختم ہو جائے. اگر انسان غور کرے اپنے اپنے حالات پہ, اپنے جو زندگی گزر رہی ہے, تو ایسے موقع پہ جب ایک ساتھی زمین میں
دفن کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کے سامنے وہ ساری چیزیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں کہ انسان کا دنیا کے ساتھ کیا رویہ ہے، کیا کیا زیادتیاں انسان دنیا کے ساتھ کر رہا ہے، کس طرح سے وہ لوگوں کی ناراضگی کا باعث بن رہا ہے۔ بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے دنیا میں کہ دوسروں کے ساتھ بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ناراضگیاں پال رہے ہوتے ہیں۔ اب کسی کو اپنے مال کا زوم ہے، کسی کو اپنی خوبصورتی کا زوم ہے، کسی کو اپنے خاندان کا زوم ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ میں یورپ میں بیٹھا ہوں تو پاکستان میں یا غریب ممالک میں رہنے والوں سے ان کا میرے سے کیا مقابلہ۔ کوئی اس زوم میں دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ جو دنیا کا نیا چیز ایجاد ہوئی ہے، مار کے آپ دیکھیں گاڑیاں ہیں لاکھوں کروڑوں کی آتی ہے، وہ کوئی اس کے پیچھے لگا ہے کہ مجھے وہ خریدنی ہے۔ حالانکہ پریارٹی جو ہے وہ یہ جو موقع دیکھ کے انسان جب دیکھتا ہے کہ دوسرا زمین میں جا رہا ہے، یہ ہونی چاہیے کہ کس طرح انسان جو ہے وہ دوسروں کو خوش رکھ سکتا ہے، ناراضگیاں ختم کر سکتا ہے۔ کسی بھی دوسرے انسان کا کسی بھی رنگ میں جو ایک ناراضگی کا ایک لفظ یا کوئی ایک سوچ بھی نہ ساتھ لے کے جائے۔ یہاں بھی ملاقات ہوئی ایک مشہور و معروف ہمارے افضل جو کک تھے جرمنی میں، اب آج کل وہ پاکستان زیادہ وقت کہتے ہیں میں اتنے سکون میں اتنی خوشی میں ہوں کہ میں وہاں جا کے غریبوں کے کام آ رہا ہوں۔ میں نے وہاں ریسٹورینٹ بنایا، ہوٹل بنایا، لوگ آتے ہیں جب کھانا کھانے تو بعض کا اتنے غریب ہوتے ہیں کہ ان کو روٹی کے ساتھ سالن لینے کی توفیق نہیں ہوتی، اور جب وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں صرف دے تو مجھے دماغ میں آتا ہے کہ نہیں، اور میں پھر ان کے لیے جب اپنا کچھ ساتھ روٹی کے ساتھ تو مجھے جو سکون اور جو ان کی دعائیں ملتی ہیں بڑے کسی دیکھ کے انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ دیکھیں عمر کے ساتھ ساتھ لوگوں کا بڑھاپا یا کمزوری، لیکن ان کے اللہ کے فضل سے ان کے چہرے پہ رمک دمک نظر آ رہی ہے، جیسے انسان دوبارہ جوانی کی طرف لوٹ رہا ہو۔ وہی انسانیت کی خدمت، انسانوں کی مدد، غریبوں کی خدمت کر کے ایک انسان کی اللہ تعالیٰ بھی جسم میں ایک تقویت یا بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ بیمار لوگ جو تھے انہوں نے شروع کیا کہ ہم نے انسانوں کی خدمت کرنی ہے، انسانوں کی مدد کرنی ہے، تو وہ دوبارہ نور صحت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہ فہم اور عقل دے کہ وہ دوسرے انسانوں کا خیال رکھنے، ان کے جذبات کا خیال رکھنے والے ہوں، اور ناراضگیاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہ پالیں، اور اگر ہیں تو ان کو ختم کریں۔ یہ دن جو ابھی جس وقت سے ہم گزر کے آ رہے ہیں تو ہر کسی پہ آنا ہے، اور جب آ گیا تو پھر موقع نہیں ملنا کہ انسان جو ہے وہ کچھ کر کے تو وہ منا لے۔ اللہ سب کو ٹھیک دے۔